الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، ساری تعریفوں کے لائق ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور پھر سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم سب کو ان کی امت کا اعزاز بخشنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور جن آغاز و مقاصد کے لیے تشریف لائے، وہ ایک مومن کا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا تو سب نبی کی سیرت ہے، نبی کی شان ہے، نبی کی عظمت ہے. ہم نے جاگنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سونے کا بھی، کھانے کا بھی، پہننے کا بھی، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کا بھی، وہاں پہ استنجا کرنے کا بھی، بیت الخلاء سے نکلنے. ایک یہودی نے ایک صحابی رسول سے پر اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ تمہارا پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ ٹٹی کرنا بھی سکھاتا ہے، ٹٹی پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یہ بھی ہے حتی الخراط. تو صحابی رسول نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ
نہیں جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو بڑی بڑی چیزیں سکھاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں سکھاتے۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحابی رسول نے فرمایا ہاں بالکل، اس میں کیا بات ہے، ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، اور ہمیں تو صرف ایک پیشاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ہدایات دی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی بتایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، ڈھیلے پتھر سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، نوکدار چیز سے استنجا نہیں کرنا، 3 ڈھیلے استعمال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی ہدایات دی صرف پیشاب کے بارے میں۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک اور مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت ہے، مومن کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ مومن کے عقیدہ، مومن کی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سیاست، حکومت، ہر چیز نبی کی سیرت ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا کہ ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت جہاں اللہ کا تذکرہ ہو وہاں نبی کا بھی تذکرہ ہو۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں نبی کا تذکرہ۔ پوری نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، واقعی میں صلاۃ لذکر، اور خالص اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے آخر میں بھی اللہ اپنے حبیب کا ذکر فرمایا تحیات کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور پھر درود شریف، اور اس کے بعد دعا۔ تو میرے محترم دوستو، نبی کا تذکرہ، نبی کی عظمت ہماری ساری زندگی ہے۔ اس لیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقاصد، ورنہ تو ساری دین، ہر چیز نبی کی بعثت کا مقصد ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن کریم میں یا احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند، سب نہیں، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں تاکہ ان کی اہمیت ہمیں معلوم ہو اور ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانے کے لیے آئے ہیں، مقصد کیا ہے، اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے جو مقصد ہے اس کو ہم نے کتنا اپنایا ہوا ہے۔ کیونکہ مقصد بنیاد ہوتی ہے، اسی کے لیے انسان آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے اور کیوں چلے گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کئی مقاصد بیان فرمائے، جن میں سے سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب سے بنیادی مقصد یہ کہ اللہ کی توحید انسانیت کو سکھانا اور شرک اور کفر اور بدعات سے، طاغوت سے، شیطان سے انسان کو بچانا ہے، بت پرستی سے انسان کو۔ فرمایا ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا اور ایک پیغام دے کر بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور بت سے، سرکشی سے، شیطان سے بچو، دور۔
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہر نبی کو یہ حکم دے کر بھیجا، یہ پیغام دے کر بھیجا، انہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا، میرے سوا اس کائنات میں کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، انہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مسجود نہیں، الا انا، مگر صرف میں ایک اللہ ہوں، فاعبدون، لہذا عبادت صرف میری کرو، فاعبدون، صرف میری عبادت۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو یہ پیغام قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات، سب تعریفیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ ساری دین کا مقصد ہے، تعریف کا لائق ذات، سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مقصد ہے۔ جب ساری کائنات کا خالق بھی ایک، رب بھی ایک، معبود بھی ایک، مالک بھی ایک، تو پھر عبادت کے لائق کون ہوگا اور فریاد رسی کے لائق کون ہوگا؟ کس سے مانگا جائے، کس کے سامنے آدمی حاجت رکھے؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی ضابطوں کے اعتبار سے نعبد ایاک، اصل لفظ نعبد کا، نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا آخر کا، اس کو لفظ بدل کر عربی ضابطوں کے اعتبار سے اس کو پہلے لے آئے، جس میں یہ بتانا ہے کہ نعبد کا معنی ہوا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور جب اس کو پہلے لے آئے تو ایاک نعبد، تو اس کا معنی ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نستعینک، جیسے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ آخر میں ہم کا پڑھتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب اس کو لفظ بدل کر پہلے لے آئے ایاک نستعین، اس کا معنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، تیرے سوا کسی کو داتا نہیں سمجھتے، تیرے سوا کسی کو گنج بخش نہیں سمجھتے، تیرے سوا کسی کو اولاد دینے والا نہیں سمجھتے، تیرے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالی۔ اور ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، تجھ ہی سے اپنی مشکلیں حل کرواتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ایک جگہ فرمایا وانا ربکم فاتقون۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ سب ایک جماعت ہیں، یہ مختلف نہیں ہیں، آپس میں متفرق نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں،
سارے انبیاء علیہ السلام ایک دعوت لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، ایک تعلیم لے کر آئے، اور وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کا لائق کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام بھی یہی دعوت لے کر آئے، نوح علیہ السلام بھی 950 سال یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت دیتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت دیتے رہے۔ اس لیے کلمے کا پہلا جز ہمیشہ ایک رہا ہے، اس میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے صرف ایک دعوت دی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ سارے انبیاء کا متفقہ فیصلہ ہے، ایک مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، لہذا مجھ ہی سے کرو، تقوی اختیار۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، بالکل آسان سی بات ہے، واضح بات ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام صرف ایک اتنے عظیم و شان مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو میں اور آپ 1000 بار، لاکھ بار پوری زندگی انبیاء کی اور نبی علیہ السلام کی عشق و محبت کی باتیں کریں، امتی ہونے کے دعوے کریں، عاشق رسول ہونے کے نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ہمارے اندر توحید کی کمی ہے، اللہ کی وحدانیت کی کمزوری ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی اور کو بھی داتا سمجھتے ہیں، کسی اور کو بھی گنج بخش سمجھتے ہیں، کسی اور کے بھی ہاتھ میں ذلت و عزت سمجھتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے سمجھتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، ہمارا انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا حال وہ ہوگا جو قرآن کریم نے بتا دیا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ فرمایا کہ جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی اور یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ تم گدھے پہ سوار تھے یا خچر پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، پتہ چل جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم جو کر رہے تھے، کیا وہ انبیاء کا راستہ تھا یا وہ شیطان کا راستہ تھا، وہ صلحاء کا راستہ تھا یا فساق و فجار کا راستہ تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا بنیادی مقصد وہ اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، انما بعثت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، او کما قال علیہ السلام۔ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ میں صلہ رحمی کی تعلیم دوں، لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم، اور دوسرا مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ بتوں کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، بت شکن بنا کر بھیجا ہے، جتنے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ان سب کے ٹکڑے کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا اور بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور 360 بت
بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ آپ اس چھڑی کے ذریعے سے بتوں کو یوں مارتے تھے، اس کی آنکھوں میں مارتے تھے، اس کے منہ پہ مارتے تھے، اور یوں مارتے اس کو نیچے گراتے تھے، تذلیل و تحقیر کرتے اس کو نیچے گراتے تھے، اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، تم پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دوسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اور ان میں نبی بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو نبی ان پر قرآن کی تلاوت، یعنی نبی ایک آئین لے کر آیا ہے، ایک منشور لے کر آیا ہے، ایک دستور حیات لے کر آیا ہے، اور آئین کی تشریح، اس کی توضیح وہ تو بعد کی بات ہے، بنیادی طور پر آئین کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ آئین ہے قرآن کی شکل میں۔ تو نبی کا پہلا کام ہے اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا، اللہ کی آیات کو پڑھنا، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، ناظرہ سکھانا، زبانی سکھانا، حفظ کروانا، قرآن کریم کی تعلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے، یتلو علیہ۔ اور تلاوت قرآن کا معنی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا معنی سمجھانا، معنی بعد میں، وہ الگ مقصد ہے۔ تلاوت قرآن کا مقصد قرآن کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کا لب و لہجہ، قرآن کے الفاظ کا پڑھنے کا طریقہ، اس کے مخارج، اس کی صفات، قرآن کریم کی مخارج اور صفات اور علم تجوید، یہ بہت بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جیسے محدثین کا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ فقہاء کرام کا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ مفتیان کرام کا ہے، بہت بڑا طبقہ شیخ الحدیث کا ہے، اسی طرح اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی خدمت کرنے والا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا لی، اور ہر زمانے میں علم تجوید پر، قرآن کریم کی ترتیل پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ تو قرآن کریم کا الفاظ پڑھنا، لب و لہجہ، قرآن کریم کا لب و لہجہ اپنا ہے، فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو عرب کے لہجے میں، اپنا لہجہ، یہ بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے یہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، ارے بغیر سمجھے الفاظ پڑھنا یہ قرآن نبی کا مقصد ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد صرف الفاظ پڑھنا ہے، اور الفاظ پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سب سے بڑی سورت ہے اس کا آغاز ہی الف لام میم سے کیا ہے، دوسری سورت بھی الف لام میم، آل عمران، اس طرح کئی صورتیں، طاسین میم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جن کے شروع میں الفاظ ہی ایسے ہیں جس کا معنی اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔
اللہ کے سوا معلوم ہے۔ اس میں بھی امت کا اختلاف ہے علماء کا کہ کیا اللہ کے سوا نبی کو بھی معلوم ہے یا نہیں ہے۔ راجح قول علماء کا یہ کہ نبی کو بھی نہیں معلوم، یہ اللہ کی حکمت، نبی کو بھی نہیں بتایا۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نبی کو بتایا ہوتا تو وہ امت کو ضرور بتا دیں، کیونکہ نبی تو وہ ساری باتیں امت کو بتلا دیتی۔ وما هو علی الغیب بضنین، نبی جو ہے غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتے، یعنی جو ان کو باتیں بتائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بخل نہیں فرماتے کہ آگے نہ بتائیں، سب باتیں بتا دیتے۔ بہرحال ان الفاظ کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کی مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور انسان کی زندگی کا سارا مقصد ہی جنت ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونا یہ ہم سب کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کو ہم دنیا کی کتابوں پہ لوگ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے، میں کہتا ہوں قرآن کریم کا، علماء کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا تو سب سے بڑا ایک معجزہ بھی یہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی دکھا دو جو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی اتنا پڑھے، جو سمجھ بھی نہ آئے اور بغیر سمجھے لوگ اتنا پڑھیں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے تھکے نہیں، اکتائیں نہیں۔ اللہ کا قرآن اکیلا ایسی کتاب ہے کہ اس کو دنیا کے بے شمار لوگ، کروڑوں انسان اس کو ایک بار نہیں 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں بار پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے نا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی دکھاؤ جو سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر مزید بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔